آج ہم ایک بہت بڑے اور پیچیدہ سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث کی کتابیں جو اسلام کا دوسرا سب سے اہم ماخذ ہیں، انہیں فوراً قرآن کی طرح کیوں نہیں لکھا گیا؟ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے اور اس کی کئی تہیں کھولتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کسی کو صحیح یا غلط کہنا نہیں، بلکہ اس تاریخی سفر کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ مقصد صرف اس عمل کو سمجھنا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں لاکھوں روایات کو پرکھا گیا تاکہ آج ہم جن کتابوں کو جانتے ہیں وہ وجود میں آ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور واضح سوال یہی ہے، آخر لکھنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ یہ 1.5 صدی کا فاصلہ کیوں ہے؟ یہ سوال واقعی اس پورے بحث کا مرکز ہے، اور ہمارے ذرائع اس کی یوں سمجھ لیں 2 بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ اچھا۔ پہلی وجہ تو ثقافتی ہے۔ اس وقت کا عرب معاشرہ ایک زبانی معاشرہ تھا۔ ان کی یادداشت غیر معمولی تھی۔ وہ اپنی شاعری، اپنے نسب نامے، سب کچھ سینہ بسینہ یاد رکھتے تھے۔ تو ان کے لیے لکھنا اتنا اہم نہیں تھا؟ بالکل۔ ان کے لیے علم کو محفوظ کرنے کا سب سے قابل اعتبار طریقہ لکھنا نہیں، بلکہ یاد کرنا اور سنانا تھا۔ لیکن دوسری وجہ، جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ مذہبی تھی۔ وہ کیا تھی؟ شروع میں سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں پیغمبر اسلام کے الفاظ یعنی حدیث اللہ کے کلام یعنی قرآن کے ساتھ گھل مل نہ جائیں۔ اچھا۔ ذرائع میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں خود پیغمبر اسلام نے اپنے اقوال لکھنے سے منع فرمایا تاکہ تمام تر توجہ صرف اور صرف قرآن پر رہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو ہمارے آج کے دور کے لیے بہت عجیب ہے۔ جی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسے لکھ لینا ہے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے بالکل الٹا ہے کہ حفاظت کے لیے لکھنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سوچ ہی بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ ہمارے لیے لکھنا حفاظت ہے، ان کے لیے اس ابتدائی دور میں لکھنا ایک خطرہ تھا، قرآن کی خالصیت کے لیے خطرہ۔ صحیح۔ جب تک قرآن مکمل طور پر نازل نہیں ہو گیا اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے اسے حفظ نہیں کر لیا، تب تک کسی اور چیز کو لکھنے کی عام اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی دور کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ احتیاط 150 سال تک کیسے چلتی رہی؟ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے خلیفہ نے بھی حدیث کو سرکاری طور پر جمع کرنے کے خیال کو رد کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ روایات موجود ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق تو انہوں نے لوگوں کے ذاتی صحیفے جلا بھی دیے تھے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ حدیث کو قرآن کی طرح ایک مستقل قانونی ماخذ نہیں سمجھتے تھے؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ شاید وہ اسے وقت کے ساتھ بدلنے والی رہنمائی کے طور پر دیکھتے تھے۔ اسی سوال پر مسلم دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر پیدا ہوئے۔ ذرائع کے مطابق جو روایتی سنی نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پابندی صرف عارضی تھی۔ عارضی، جی۔ جیسے ہی قرآن محفوظ ہو گیا اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، تو لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے نزدیک زبانی روایت کا نظام اتنا کمزور نہیں تھا جتنا ہم آج سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ یہ صرف حافظے کا کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک منظم طریقہ کار تھا جس میں اسناد یعنی راویوں کی پوری جنجیر کو یاد رکھا جاتا تھا۔ یعنی ایک پورا سسٹم تھا۔ ایک پورا لیونگ بریدنگ پیئر ریویو سسٹم۔ ہزاروں شاگرد ایک استاد سے سنتے، پھر آپس میں ایک دوسرے کی سنے ہوئے کی تصدیق کرتے۔ لیکن کیا سبھی اس نظام پر متفق تھے؟ کیا کوئی ایسا گروہ بھی تھا جو کہتا ہو کہ نہیں، صرف یادداشت پر بھروسہ کرنا کافی نہیں تھا؟ جی بالکل، اور یہیں سے شیعہ نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ ان کا کیا موقف تھا؟ ان کے مطابق پیغمبر اسلام نے علم کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت علی کو لکھوا دیا تھا، جسے کتاب علی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تحریری روایت پہلے دن سے موجود تھی۔ منتقل ہوتا رہا۔ ان کے خیال میں عوام کی سطح پر لکھنے کی حوصلہ شکنی کی ایک بڑی وجہ سیاسی تھی۔ سیاسی؟ جی، تاکہ اہل بیت کے پاس موجود علم اور روایات کو عام ہونے سے روکا جائے اور حکمرانوں کے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی حقیقت کی 2 بالکل مختلف تشریحات ہیں۔ جی، اور پھر ایک تیسرا گروہ بھی ہے جدید مفکرین کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاخیر ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابتدائی مسلمان حدیث کو ایک جامد قانون کے بجائے ایک زندہ اور ارتقاء پذیر رہنمائی سمجھتے تھے۔ واہ، ایک احتیاط، دوسری سیاسی سازش اور تیسری قانونی لچک۔ یہیں سے یہ موضوع اتنا پیچیدہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر حالات مزید بگڑ گئے۔
जी, फितना अव्वल। पहला फितना यानी मुसलमानों की पहली खाना जंगी। उस वक्त तो सियासी तकसीम उरूज पर थी। क्या ये वो वक्त नहीं था जब हर ग्रोह ने अपने मौक़िफ़ को सही साबित करने के लिए झूठी हदीसें घड़ना शुरू कर दी? बिलाशुबा वो दौर उस अमल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। खाना जंगी और सियासी ग्रोह बंदी ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें हदीस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। हथियार के तौर पर? जी, इस अमल को बाकायदा एक नाम दिया गया, वज़ाउल हदीस, यानी हदीस घड़ना। अच्छा। हमारे ज़राए बताते हैं कि इसकी कई वजूहात थीं। कुछ लोग हुक्मरानों को खुश करने के लिए, कुछ अपने फिरके को सही साबित करने के लिए, और कुछ तो सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए भी ऐसा करते थे। ये तो एक तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लगती है। बिल्कुल, जहां हर कोई अपने नजरिए को पैगंबर की जुबान से कहलाना चाहता था। ये तो आज की फेक न्यूज़ की तरह लगता है, लेकिन इसका दर्जा कहीं ज्यादा संगीन था, क्योंकि इसके साथ मजहबी तकद्दुस जुड़ा हुआ था। बहुत संगीन। तो इस सैलाब को रोका कैसे गया? जब उमवी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने पहली बार सरकारी सतह पर हदीस जमा करने का हुक्म दिया, तो उनके सामने तो झूठी और सच्ची हदीसों का एक समंदर होगा। जी बिल्कुल। उसको साफ करना तो तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये वाकई एक नामुमकिन काम लगता था, और इसी चैलेंज के जवाब में मुस्लिम उलमा ने कुछ ऐसे उलूम इजाद किए जो इंसानी तारीख में अपनी मिसाल आप हैं। कौन से उलूम? रवायती उलमा का दिफा ये है कि इसी बुहरान ने अपने अंदर से अपना हल पैदा किया। उन्होंने इल्मुल रिजाल यानी रावियों की सवाने उम्री और किरदार को परखने का इल्म, अच्छा, और जरह तादील यानी रावियों पर तनकीद और उनके काबिल एतबार होने या ना होने का फैसला करने का इल्म ईजाद किया। ये तो एक बहुत बड़ी बिग डेटा प्रोजेक्ट की तरह लगता है। बिल्कुल। उन्होंने लाखों रावियों की जिंदगियों का रिकॉर्ड मुरत्तिब किया। वो कब पैदा हुए, कब मरे, कहाँ रहते थे, किस किस से मिले, उनकी याददाश्त कैसी थी, और सबसे अहम उनका किरदार कैसा था। तो वो इसे निजाम की नाकामी नहीं मानते? नहीं, वो इसे इस निजाम की खुद को ठीक करने की सलाहियत का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। ठीक है, ये रिवायती दिफा है, लेकिन हमारे ज़राए में मगरबी मुस्तशरिकीन जैसे गोल्डज़ियर और शाख्त का तनकीदी नुक्ते नज़र भी है। जी, उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि बहुत सी हदीसें, खास तौर पर कानून और अकायद से मुताल्लिक, दरअसल पैगंबर इस्लाम के दौर की नहीं है। तो फिर किस दौर की हैं? उनके मुताबिक वो 8वीं और 9वीं सदी के सियासी और कानूनी मुबाहिस की अक्कासी करती हैं। मतलब? उनके मुताबिक बाद के दौर के उल्मा अपने कानूनी दलाइल को मजबूत करने के लिए एक सनद घड़कर उसे पैगंबर से मंसूब कर देते थे। यानी इसनाद पीछे से आगे की तरफ नहीं, बल्कि आगे से पीछे की तरफ बनाई गई। यानी बैकवर्ड्स प्रोजेक्शन। जी, यही इस्तिलाह वो इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत तनकीदी नजरिया है, लेकिन ये इस बात की वजाहत करने की कोशिश करता है कि बहुत सी हदीसों में बाद के दौर के मसाइल पर बहस क्यों नजर आती है। और शायद इसीलिए सुन्नी और शिया मजमुओं में इतना बुनियादी फर्क है, क्योंकि दोनों के लिए काबिले एतबार रावी की तारीफ ही अलग है। बिल्कुल, ये सिर्फ याददाश्त का मामला नहीं, बल्कि सियासी वफादारी का भी है। कैसे? शिया उलमा इन तमाम सहाबा या रावियों को मुस्तरद कर देते हैं जो अहले बैत के खिलाफ समझे जाते हैं, जबकि सुन्नी नुक्ता नजर तमाम सहाबा को काबिल एहतराम समझता है। तो इस एक बुनियादी फर्क की वजह से दोनों के हदीस के जखीरे में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो गया। जी, क्योंकि दोनों के डाटा सेट ही मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इस छानबीन के अमल की तरफ आते हैं। हमारे मवाद में इमाम बुखारी के बारे में एक हैरान कुन अदद का जिक्र है कि उन्होंने तकरीबन 6 लाख रिवायात का जायजा लिया। जी, 6 लाख। और उनमें से सिर्फ 7,000 के करीब अपनी किताब सही बुखारी में शामिल की। मेरी पहली सोच तो ये थी कि क्या इसका मतलब ये है कि 99% मवाद नाकाबिले एतबार या झूठा था? ये अदद अक्सर गलत फहमी पैदा करता है और इसकी वजाहत बहुत जरूरी है। जी, 6 लाख का मतलब 6 लाख मुख्तलिफ बातें या कहानियां नहीं हैं। हदीस की इस्तिलाह में अगर एक ही बात 100 मुख्तलिफ लोगों की जंजीर से आप तक पहुंचे तो इसे 100 रिवायात शुमार किया जाता है। अच्छा, तो इस 6 लाख के अदद में एक ही हदीस की सैकड़ों मुख्तलिफ संदे और मतन के मामूली फर्क भी शामिल हैं। तो ये कहना दुरुस्त नहीं कि 99% मवाद झूठा था? बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बेहतर ये है कि 99% उनके इंतहाई सख्त मेयार पर पूरा नहीं उतरता था, जिसमें कमजोर संदें, बार बार दोहराई जाने वाली रिवायात और दीगर वजूहात शामिल थीं। ठीक है,
یہ وضاحت بہت اہم ہے، لیکن پھر بھی اصل سوال باقی ہے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ کیا؟ 9ویں صدی کا ایک عالم 200 سال پہلے کے لوگوں کی ایمانداری اور یادداشت کو اتنے یقین سے کیسے پرکھ سکتا ہے جن سے وہ کبھی ملا ہی نہیں؟ یہ طریقہ کار کتنا معروضی یعنی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ان علماء کا طریقہ کار جاسوسوں جیسا تھا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کسی نے کہا میں نے فلاں سے سنا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس دعوے کی تصدیق کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ راویوں کی تاریخ پیدائش اور وفات کا ریکارڈ دیکھتے۔ اگر ایک راوی دعویٰ کرتا کہ اس نے کسی ایسے استاد سے حدیث سنی ہے جس کا انتقال اس راوی کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا تھا، تو وہ سنت جھوٹی قرار پاتی تھی۔ فوراً وہ راویوں کے سفر کا ریکارڈ بھی دیکھتے کہ کیا جن 2 لوگوں کا سند میں ذکر ہے وہ کبھی ایک شہر میں ایک ہی وقت پر موجود بھی تھے یا نہیں۔ یہ تو واقعی ایک فورینزک اپروچ لگتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت محنتی اور ڈیٹا پر مبنی کام تھا۔ لیکن اس پر بھی تنقید کی گنجائش تو ہوگی۔ جی ہاں، اور ذرائع میں اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ تنقید یہ ہے کہ ان تمام ٹیکنیکل جانچ پڑتال کے باوجود آخر میں کسی راوی کو ثقہ یعنی قابل اعتبار یا کذاب یعنی جھوٹا قرار دینا ایک انسانی فیصلہ تھا۔ اور انسانی فیصلہ تعصب سے متاثر ہو سکتا ہے؟ جی، ذاتی پسند ناپسند، سیاسی وابستگی یا فرقہ وارانہ تعصب سے۔ ایک اور اہم تنقید جو ہمارے مواد میں اٹھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر توجہ سند یعنی راویوں کی زنجیر پر دی جاتی تھی اور متن یعنی حدیث کے مواد پر کم۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس وجہ سے بعض اوقات ایسی روایات بھی صحیح قرار دے دی گئیں جو ظاہراً منطق یا حتیٰ کہ قرآن کے عمومی پیغام سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی سند ٹیکنیکی طور پر بے عیب تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے حدیث کو جمع کیا گیا، کیسے اس کی چھان بین ہوئی اور اس پر کیا تنقید ہوتی ہے۔ اب آخری مرحلے پر آتے ہیں، ان کتابوں کو حتمی اتھارٹی کیسے ملی؟ جی، یہ سارا انسانی عمل آخرکار ایک مقدس متن جیسی حیثیت کیسے اختیار کر گیا؟ مواد میں امام شافعی کا ذکر ہے۔ امام شافعی کا کردار اس کہانی میں فیصلہ کن ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا؟ انہوں نے 9ویں صدی میں اپنی کتاب الرسالہ میں یہ دلیل دی کہ قرآن میں جہاں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے اس کا سیدھا مطلب حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے اسے ایک قانونی اصول بنا دیا۔ بالکل، انہوں نے حدیث کو اجتہاد اور قیاس پر فوقیت دی اور اسے اسلامی قانون کا ایک بنیادی اور ناقابل تردید ستون بنا دیا۔ یہ تصور پہلے سے موجود تھا، لیکن امام شافعی نے اسے ایک منظم قانونی نظریے کی شکل دی۔ ٹھیک ہے، تو قانونی بنیاد تو امام شافعی نے فراہم کر دی، لیکن بخاری اور مسلم جیسی مخصوص کتابوں کو یہ حیثیت کیسے ملی کہ انہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں کہا جانے لگا؟ یہ فوری طور پر نہیں ہوا۔ کسی خلیفہ نے فرمان جاری کیا تھا یا کسی کونسل نے فیصلہ کیا تھا؟ نہیں، اور یہی بات اس عمل کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ یہ کسی ایک شخص یا ادارے کا فیصلہ نہیں تھا، تو پھر کیسے ہوا؟ بلکہ یہ صدیوں پر محیط ایک قدرتی پیئر ریویو کا عمل ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد آنے والی کئی نسلوں کے علماء نے ان کتابوں کو پرکھا، ان پر شرائحیں لکھیں، ان کا موازنہ کیا، اور آہستہ آہستہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو گیا۔ جی، ایک اجتماعی اتفاق رائے پیدا ہوا کہ ان 2 مصنفین کا طریقہ کار اور ان کا معیار سب سے بلند تھا۔ یہ علمی برادری کا اجتماعی فیصلہ تھا جو تقریباً 300 سال کے عرصے میں پختہ ہوا۔ لیکن کیا اس کینونائزیشن یعنی انہیں حتمی شکل دینے کے عمل کا کوئی منفی پہلو بھی تھا؟ جی، کچھ جدید مفکرین کا ماننا ہے کہ اس عمل نے حدیث پر مزید تاریخی اور تنقیدی تحقیق کا دروازہ تقریباً بند کر دیا۔ کیسے؟ جب ان کتابوں کو صحیح یعنی بے عیب کا درجہ دے دیا گیا تو بعد میں آنے والے علماء کے لیے ان میں موجود کسی روایت پر سوال اٹھانا بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو گیا۔ تو ایک طرح سے انسانی کوشش کو الہی درجہ مل گیا۔ کچھ ناقدین کے مطابق جی ہاں، اس سے ایک علمی روایت جمود کا شکار ہو گئی۔ تو جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیث کی تدوین کی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ انسانی کوشش، ذہانت، سیاست اور عقیدے کی ایک بہت پیچیدہ داستان ہے۔ ایک طرف زبانی روایت پر یقین ہے تو دوسری طرف تحریری ثبوت کی کمی۔
ایک طرف سیاسی انتشار ہے تو دوسری طرف علماء کی چھانبین کی وہ حیرت انگیز کوششیں جو آج بھی محققین کو دنگ کر دیتی ہیں۔ یہ یقین اور شک کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کی کہانی ہے۔ بالکل۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہے جہاں ایک پوری تہذیب نے اپنے پیغمبر کے ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا نظام وضع کیا جو اپنی نوعیت کا منفرد ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے، خود حدیث کی روایت اپنے اندر جال سازی، بھول چوک اور انسانی غلطیوں کے امکان کو نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ ان سے نپٹنے کے لیے ایک پورا نظام بھی بناتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حقیقت اس پورے نظام کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ہے کیونکہ یہ اپنی خامیوں سے واقف ہے اور ان کا حل پیش کرتا ہے، یا یہ اسے کمزور کرتی ہے؟ یا یہ اسے کمزور کرتی ہے کیونکہ یہ اپنی بنیاد میں ہی غلطی کے امکان کو تسلیم کرتی ہے؟ آج کے دور کا ایک فرد اس تاریخی عمل کو کیسے سمجھے جو ہے تو عقیدے پر مبنی لیکن اس کی پوری عمارت امکانات یعنی پروبیبلٹی پر کھڑی ہے؟